کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل اللہ کو مانتا ہے لیکن ذہن میں کچھ ایسا آتا ہے جس سے روح کانپ جاتی ہے؟ وہ خیال جو بن بلائے آتا ہے. جی، اتنا خوفناک کہ انسان کو لگتا ہے یہ میں نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کون ہے؟ آپ کا اپنا سایہ، شیطان، یا ذہن کا کوئی خلل؟ آج ہم اسی اندرونی جنگ کی تہوں میں اتریں گے جہاں ایمان اور ذہن آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے لے کر لوگ بہت غلط فہمی کا شکار ہے. سب سے پہلی گرہ جو کھولنے کی ضرورت ہے وہ اسلامی نقطہ نظر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وسوسہ کفر نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت؟ یہ بات تو تھوڑی حیران کن ہے، کیونکہ عام احساس تو یہی ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہی تو وہ نقطہ ہے جو سمجھنا ہے. یہ کمزوری نہیں، یہ ایک زندہ اور حساس روح کا ثبوت ہے. ذرائع میں ایک حدیث کا ذکر ہے جو اس پورے تصور کو الٹ دیتی ہے نا؟ بالکل. جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اندر آنے والے ایسے ہی خوفناک خیالات کا ذکر کیا جنہیں وہ زبان پر لانے سے بھی ڈرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے. صریح ایمان یعنی خالص واضح ایمان. جی، اس کا مطلب سمجھیں. چور ہمیشہ اس گھر میں آتا ہے جہاں خزانہ ہو. ویران گھر کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. بالکل. یہ خیالات اسی دل پر حملہ کرتے ہیں جس میں ایمان کا نور ہوتا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن حملے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک روحانی تیر ہے یا شیطان ہمارے ذہن کی بناوٹ کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے؟ وہ ہمارے ذہن کی بناوٹ ہی استعمال کرتا ہے. نفسیات میں جسے ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یا OCD کہتے ہیں. جی سنا ہے. اس میں ذہن ایک گلچ کی طرح ایک ہی سوچ پر اٹک جاتا ہے. بار بار وہی خیال، وہی شک. شیطان اسی گلچ کو ایمان کے معاملے میں استعمال کرتا ہے. ایک برا خیال ڈالتا ہے، پھر شک پیدا کرواتا ہے کہ کہیں میں نے یہ مان تو نہیں لیا، اور پھر انسان اس سے لڑنے لگتا ہے جس سے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. جی، یعنی شیطان کی کامیابی اس خیال کو ڈالنے میں نہیں بلکہ ہمیں اس خیال پر یقین دلانے میں ہے کہ یہ خیال تم خود ہو. یہ تو پورا کھیل ہی بدل دیتا ہے. لیکن اگر کوئی خیال اتنا برا اور اتنا مسلسل ہو کہ انسان کو لگے کہ یہ میرا ہی حصہ ہے، تو کیا تب بھی وہ ذمہ دار نہیں؟ یہاں سب سے اہم اصول کام کرتا ہے. وہ کیا؟ خیال کا آنا گناہ نہیں، خیال کو قبول کرنا گناہ ہے. بالکل. شیطان کا کام صرف دستک دینا ہے، دروازہ کھلوانا نہیں. وہ فیصلہ انسان کا ہے. اللہ نیت اور انتخاب کو دیکھتا ہے، زبردستی آنے والے خیال کو نہیں. لیکن آگے بڑھ جانا یہ کہنے میں آسان ہے. جب کوئی خیال ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہو تو اسے نظر کیسے ہٹائی جائے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ سوچیں مجھے یہ نہیں سوچنا. ایسا کرنے سے تو وہ اور ذہن میں آتا ہے. آپ اسی خیال کو توانائی دے رہے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو جسمانی طور پر کہیں اور لگا دیں. اچھا، جیسے؟ اٹھ کر 2 قدم چل لیں، کسی سے بات کر لیں، اپنے ارد گرد 5 چیزوں کے نام لیں. آپ خیال کو دھکا نہیں دیتے، آپ بس اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. ایک بزرگ کا قصہ ہے، ان سے کسی نے یہی شکایت کی. انہوں نے کہا، جب تم نماز میں ہوتے ہو اور گدھے کی آواز آتی ہے تو کیا تم نماز توڑ کر گدھے کو جواب دیتے ہو؟ نہیں. انہوں نے فرمایا، تو بس شیطان بھی وہی گدھا ہے، اسے بھونکنے دو، تم اپنا کام کرتے رہو. ایک منٹ، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑو مت، یہ تو بہت سے نفسیاتی ماہرین کی رائے کے خلاف جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ منفی خیالات کو چیلنج کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کی اپنی منفی سوچ کا پیٹرن ہے، انہیں ضرور چیلنج کرنا چاہیے، لیکن وسوسہ آپ کا خیال نہیں، یہ ایک بیرونی مداخلت ہے. ایک اسپیمی میل کی طرح؟ بالکل وہی. آپ اسے کھول کر اس سے بحث نہیں کرتے، آپ اسے صرف ڈیلیٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سے لڑنا، اسے اہمیت دینا ہے. تو ذہن آسمان کی طرح ہے اور یہ خیالات بادل ہیں. جی. آسمان بادلوں کی وجہ سے برا یا اچھا نہیں ہوتا، وہ بس اپنی جگہ موجود رہتا ہے. بالکل یہی بات ہے. آپ آسمان ہیں، بادل نہیں. یہ پریشانی، یہ کشمکش،
یہ خود گواہی ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی جو اس کیفیت میں مبتلا ہے وہ شیطان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا خوف ہی آپ کے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو پھر آخر میں ایک سوچ پر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر جنگ ذہن میں آنے والے اندھیرے کے خلاف ہے ہی نہیں بلکہ اس انتخاب کے بارے میں ہے جو انسان اس اندھیرے کی موجودگی میں کرتا ہے،